امریکی صدر ٹرمپ نے وینزویلا کے گرفتار صدر کی تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔ نیوز کانفرنس میں کہا، وینزویلا کے صدر کو پکڑنے کی ویڈیو فوجی جنرلز کے ساتھ فلوریڈا میں دیکھی۔ ان کے خلاف آپریشن کی خفیہ تیاری دسمبر کے اوائل سے کی تھی۔ وینزویلا کی حکومت کے اندر موجود ایک ECI کے ذریعے امریکی فوج کو نکولس میڈورو کی گرفتاری سے قبل ان کا مقام اور پتہ معلوم کرنے میں مدد دی تھی۔ وینزویلا کے صدر نکولس میڈورو بہت ظالم اقتدار کی خاطر بہت لوگوں کو قتل کیا، انہیں اب امریکی عدالت میں سامنا کرنا پڑے گا۔ میری ہدایت پر امریکی فوج نے آپریشن کیا، وینزویلا کی افواج ہمارے انتظار میں تھی اور کئی بحری جہاز تعینات کیے گئے تھے، لیکن امریکی فوجی کارروائی کے دوران وہ مکمل طور پر ناکارہ ہو گئی۔ حملے میں ان کی تمام فوجی صلاحیتیں بے اثر کر دی گئیں۔ کراکس میں آپریشن کے دوران امریکہ نے اپنی مہارت سے بجلی کی فراہمی بھی معطل کر دی۔ اگر ضرورت پڑی تو وینزویلا میں دوسرے حملے کے لیے بھی تیار ہے۔ وینزویلا میں اقتدار کی منتقلی تک معاملات ہم چلائیں گے۔ امریکی تیل کمپنیاں وینزویلا جائیں گی۔ وینزویلا کے عوام آزاد اور خود مختار ہیں، ہم ان کی بہتری چاہتے ہیں۔ آپریشن میں ایک ہیلی کاپٹر حادثے میں کچھ امریکی زخمی ہوئے ہیں۔ امریکہ میں وینزویلا کے صدر نکولس میڈورو اور اہلیہ سیلسیا فلورس بھی فرد جرم عائد۔ امریکی اٹارنی جنرل کا کہنا ہے، وینزویلا کے صدر اور اہلیہ کے خلاف منشیات، دہشت گردی اور اسلحہ رکھنے کے الزامات کے تحت عدالتوں میں قانون کا سامنا کریں گے۔ امریکی اٹارنی جنرل نے 7 اگست 2025 کو وینزویلا کے صدر کی گرفتاری پر $50 ملین انعام کا اعلان کیا تھا۔ نکولس میڈورو اس سے قبل بھی 2020 میں امریکہ میں فرد جرم کا سامنا کر چکے ہیں، جس میں ان پر 60 ٹن سے زائد کوکین امریکہ اسمگل کرنے کا الزام تھا۔ یہ پہلا موقع ہے کہ ان کے خلاف باقاعدہ فوجداری مقدمہ قائم کیا گیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہنا تھا کہ وینزویلا کے صدر کو امریکی اہلکاروں نے گرفتار کیا، انہیں امریکہ میں فوجداری مقدمات کا سامنا کرنا ہوگا۔ فوجی کارروائی عدالتی وارنٹ پر عمل درآمد کرنے کے لیے کی گئی۔ امریکہ وینزویلا میں اب مزید کوئی کارروائی نہیں کرے گا۔ امریکی سینیٹر مائک لی کا کہنا ہے کہ وینزویلا کے صدر کو مجرمانہ الزامات پر مقدمہ چلانے کے لیے گرفتار کیا گیا ہے۔ پاکستان کا دفاع مزید ناقابل تسخیر۔ پاک فضائیہ کا مقامی طور پر طیارہ کردہ تیمور کروز میزائل کا کامیاب تجربہ۔ میزائل 600 کلومیٹر تک زمینی اور بحری اہداف کا نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ISPR کے مطابق جدید نیویگیشن اور گائیڈنس سسٹم سے لیس میزائل کم بلندی پر پرواز کی صلاحیت کا حامل، دشمن کے فضائی اور میزائل دفاعی نظام کو چکمہ دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ صدر، وزیر اعظم، وزیر داخلہ، ایئر چیف کی سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد۔ سنتاس معاہدے کے تحت اپنے جائز حقوق کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کے بیانات مسترد کر دیے۔ کہا، بھارت کا رویہ انتہا پسند ہندوتوا سوچ کا عکاس ہے۔ سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی علاقائی استحکام کو خطرے میں ڈال دے گی۔ کلبھوشن یادیو کیس بھارت کی پاکستان میں دہشت گردی کی زندہ مثال۔ بھارت کی بیرون ملک ٹارگٹ کلنگ، تخریب کاری اور دہشت گرد نیٹ ورکس کی معاونت تشویشناک ہے۔ پاکستان کشمیری عوام کی حق خود ارادیت کی جدوجہد کی مکمل سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ عیسائی اقلیت بھی بدترین سلوک کا شکار۔ وال اسٹریٹ جرنل نے BJP حکومت کی جمہوریت کی کیلی اتار پھینکی۔ رپورٹ میں لکھا، مودی کے دور میں بھارت میں مذہبی اقلیتوں کے خلاف تشدد میں خطرناک اضافہ ہوا۔ صرف 2.3% آبادی ہونے کے باوجود عیسائی ہندوتوا تشدد کی زد میں ہے۔ 2025 میں 706 اینٹی کرسچن واقعات ریکارڈ ہوئے۔ مودی نے ملک بھر میں عیسائیوں پر حملوں کی مذمت نہیں کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا امارتی سعودی وزرائے خارجہ سے رابطہ۔ یمن مذاکرات کے فیصلے کا خیر مقدم، پرامن ماحول میں آگے بڑھانے کی ضرورت پر زور۔ پاکستان کا یمن کی وحدت اور علاقائی سالمیت کی حمایت کا اعادہ۔ اسحاق ڈار نے یمن سے متعلق سعودی وزارت خارجہ کے بیان کو سراہا۔ علاقائی صورتحال خوش اسلوبی سے حل کرنے کی کوششوں کی تعریف کی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار بیجنگ پہنچ گئے۔ آج 7 پاک چین وزرائے خارجہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ ملک کی بہتری اور سیاسی استحکام کے لیے مذاکرات ضروری ہیں۔ ایک سیاسی فریق سالوں سے مذاکرات سے انکار کی پالیسی پر قائم ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی رانا ثناء اللہ کہتے ہیں، ماضی میں شدید سیاسی اختلافات کے باوجود مفاہمت کی مثالیں موجود ہیں۔ قومی بحران میں سیاسی اختلافات پس پش ڈالنا چاہتے ہیں۔
مفاہمت کے بغیر نچلے درجے کے سیاسی مسائل حل نہیں ہو سکتے. سیاسی مسائل کو ڈائیلاگ کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں. سیاسی اختلاف اپنی جگہ مگر اداروں کے خلاف مہم قابل قبول نہیں. آرمی چیف کے خلاف زبان اور سوشل میڈیا مہم قابل تشویش ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے اگلے جمعے کو سندھ کا دورہ کرنے کا اعلان کر دیا. مشیر اطلاع شفیع جان کی تصدیق. کہا وزیر اعلیٰ اراکین اسمبلی کے ہمراہ سندھ کا دورہ کریں گے. دورے کے دوران سول سوسائٹی اور پارٹی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے. سندھ حکومت کا سہیل آفریدی کو کراچی میں پروٹوکول دینے کا اعلان. وزیر ثقافت سندھ ذوالفقار علی شاہ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا ہم سہیل آفریدی کو اجرک پہنائیں گے اور گلے بھی لگائیں گے. میئر کراچی مرتضی بہاب نے کہا کے پی وزیر اعلیٰ ہمارے مہمان ہیں, آئیں ان کا بھرپور خیر مقدم کیا جائے گا. سیاست کرنا ان کا حق ہے لیکن امن امان پر کوئی سودے بازی نہیں ہوگی. ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی پھر آمنے سامنے. رہنماؤں کی ایک دوسرے پر تنقید. متحدہ قومی موومنٹ کا کراچی بچاؤ مہم شروع کرنے کا فیصلہ. رہنما فاروق ستار نے پریس کانفرنس میں کہا کراچی کے ساتھ ہمیشہ سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا گیا. کراچی کی تعمیر و ترقی سے ملک کا مستقبل منسلک ہے. کراچی کو وہ کردار دینا ہوگا جو ہمیشہ تعمیر اور ترقی میں اس کا رہا ہے. سب کے سامنے کراچی کے مسائل کے حل رکھیں گے. کراچی میں جو کسر رہ جاتی ہے وہ ای چالان کے بھاری جرمانوں نے پوری کرتی ہے. جنرل سیکرٹری پی 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 سندھ وقار مہدی کا ایم کیو ایم رہنماؤں کی پریس کانفرنس پر سخت رد عمل. کہا ایم کیو ایم اب نیا ڈرامہ کراچی بچاؤ کے نام سے شروع کر رہی ہے. متحدہ عرب امارات کسی منہ سے کراچی کی بات کرتی ہے. ایم کیو ایم نے کراچی اور اداروں کو جس طرح برباد کیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں. انہوں نے شہر کو قتل و غارت اور بربادی کے سوا کچھ نہیں دیا. وزیر دفاع خواجہ آصف نے مستعفی ججوں کی بھاری پنشن اور مراعات دینے پر پھٹ پڑے. کہا 35 سال کی سروس کے بعد ایک وفاقی سیکرٹری کو 6-7 ملین روپے کی گریجویٹی ملتی ہے. ججوں نے استعفیٰ دیا, ہر ایک کروڑوں روپے لے کر چلا گیا. اگر کوئی سیکرٹری استعفیٰ دیتا ہے تو انہیں 0 ملتا ہے. کیا یہ ناانصافی نہیں ہے؟ یہ جج ریٹائرمنٹ کے فوائد کے لیے اہل نہیں تھے. ایک پارلیمنٹ چاہے وہ 40 سال بھی پارلیمنٹ کا ممبر رہے, اس نہ کوئی پلاٹ, نہ پینشن, نہ گاڑی, نہ سٹاف, صرف اور صرف تنخواہ جو چند ماہ سے 4.5 لاکھ ہوئی ہے. اس سے پہلے 2.25 لاکھ تھی. گالیاں اور قید بونس میں ملتی ہے. پنجاب میں امراض قلب کے لیے انٹرا ویسکولر سرجری کی جدید تکنیک متعارف کرنے کا فیصلہ. چلڈرن نشتر اور جناح اسپتال کے ڈاکٹرز کو ٹریننگ کی تجویز پر اتفاق. وزیر اعلیٰ مریم نواز سے اوکلاہوما ہارٹ اسپتال کے چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹر ڈاکٹر نعیم طاہر کی سربراہی میں وفد کی ملاقات. پنجاب میں ڈاکٹرز کی ٹریننگ کے لیے خدمات حاصل کرنے پر اتفاق. مریم نواز کی انٹرا ویسکولر سرجری کے لیے جدید طبی آلات کی خریداری کے لیے اقدامات کی ہدایت. نظام کو اکیلے نہیں بدلا جا سکتا, سب کو مل کر ذمہ داری ادا کرنی ہوگی. ظلم اور فسطائیت کے نظام میں صرف سڑکیں بنتی ہیں, قومیں نہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا پشاور میں تقریب سے خطاب. کہا خیبر پختونخوا واحد صوبہ ہے جہاں 100% آبادی کو مفت علاج کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے. پنجاب میں بانی پی ٹی آئی کے شروع کردہ مفت علاج کے پروگرام کو ختم کر دیا گیا. آئندہ مالی سال کے بجٹ میں نیوٹریشن کے شعبے کے لیے وسائل میں نمایاں اضافہ کیا جائے گا. صوبائی حکومت گورننس اور سروس ڈیلیوری کے نظام کو مؤثر اور شفاف بنا رہی ہے. قومیں اس وقت بنتی ہیں جب امیر اور غریب کے لیے ایک ہی قانون اور عدل و انصاف کا نظام ہو. امیر اور غریب کے لیے الگ الگ نظام کے خاتمے کی جدوجہد کا آغاز کر دیا ہے. گورنر بلوچستان جعفر مندوخیل کی سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین سے ملاقات. بلوچستان کی موجودہ سیاسی اور سماجی صورتحال پر تبادلہ خیال. گورنر بلوچستان نے کہا چودھری شجاعت حسین نے ہمیشہ ہر مشکل گھڑی میں پاکستان کی خدمت کی اور ان کی قومی خدمات ناقابل فراموش ہیں. چودھری شجاعت حسین نے کہا سیاسی استحکام کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کے درمیان ہم آہنگی کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت ہے. امید ہے کہ بلوچستان کے حالات جلد بہتر ہوں گے.